فرمایا حل ینظرون الا یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، حل ینظرون، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ یہاں حل مراد لا کے معنی میں ہے، یعنی نفی کے معنی میں ہے۔ حل ینظرون، یہ انتظار نہیں کر رہے ہیں الا مگر ان یاتیہم، کہ آئے ہم ان کے پاس، اللہ اللہ پاک، اللہ پاک ان کے پاس آئے، فی ظلل، دیکھو ضاد کے ساتھ ظلل، سایہ، سائبان، سائبانوں میں، من الغمام، بادلوں کے، اللہ پاک بادلوں کے سائبانوں میں تشریف لے آئیں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی تشریف لے آئیں، وقضی الامر، سارا فیصلہ ختم کر دے۔ کیا اللہ کا قہر چاہتے ہو؟ اللہ کو تو دیکھا نہیں جا سکتا دنیا میں۔ اگر اللہ کی آمد چاہتے ہو تو وہ نعوذ باللہ وہ تو عذاب کی صورت میں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کیا یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر اس بات کا کر رہے ہیں کہ ان یأتیہم اللہ، آئے اللہ پاک ان کے پاس، فی ظلل، سایوں میں، سائبانوں میں، من الغمام، بادلوں کے سائبانوں میں اللہ نیچے اترے، والملائکہ، اور فرشتے بھی، وقضی الامر، اور فیصلہ کر دے امر، کام کا، کون سا کام؟ یعنی قیامت برپا کر دے، تہس نہس کر کے رکھ دے اللہ پاک اس پوری کائنات کو، کایا پلٹ دے اللہ پاک اس کائنات کی، ختم کر دے اس سورج کو، اس چاند کو، اس کائنات کو۔ اس کا انتظار کر رہے ہو، آئے گا، یہ وقت بھی آئے گا۔ اچھا، یہاں ایک بات ہے کہ اللہ پاک کیسے تشریف لاتے ہیں بادلوں کے سائبانوں میں، یہ متشابہات ہیں۔ اس کی آیت کریمہ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کے دوسرے رکوع کے شروع میں یہ حکم آئے گا کہ متشابہات، کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں متشابہات، کچھ وہ ہیں جو محکمات ہیں۔ محکمات وہ اعمال ہے جو سمجھنے والی، نماز پڑھو، روزہ رکھو، وغیرہ وغیرہ، یہ سب محکمات ہیں، اور وہی اصل دین ہے۔ اور کچھ متشابہات میں پورے قرآن کریم کا خال خال کہیں بیان ہے کہ اللہ، جیسے یہاں اللہ پاک کا وجود، اللہ کا پاک کا تشریف لانا، سائبانوں میں آ جانا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جو چیز جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ان کو کہتے ہیں متشابہات۔ متشابہات پر ایمان لانا فرض ہے، اور ان کی حقیقت معلوم کرنا کفر ہے۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگ کفر کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر، غامدی جیسے لوگ، اللہ سب مسلمانوں کو غامدی جیسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے، بس متشابہات پہ بحث کرتے ہیں۔ اللہ بڑا ہے، اس کی کرسی بڑی ہے، پتہ نہیں، عجیب عجیب بکواسات، اور بہت سارے ڈائریکٹ بہت سارے احکامات کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے اسلام میں پردہ ہے ہی نہیں۔ اور سنت کی بات کرو، کہتے ہیں یہ تو سنت نہیں ہے، یہ اس زمانے میں نبی پاک کے زمانے کی باتیں ہیں۔ تو زمانے کی باتیں ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں۔ الٹی سیدھی باتیں کرنا، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ متشابہات کا حکم یہ ہے، ان پر صرف ایمان لانا ہوتا ہے بس۔ وروح منہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہے، کیسے اللہ کی روح ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، حقیقت کیا ہے نہیں پتہ، بس۔ اگر ہم حقیقت کے پیچھے جائیں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ جب حقیقت اللہ نے واضح نہیں کی، خود نہیں کی ہے، نہ قرآن میں نہیں، بس نہ نبی کی زبانی، جب حقیقت واضح نہیں ہے، اللہ پاک نے کہہ دیا، اس پر ایمان لانا فرض ہے، اور اس کے پیچھے چلنا کفر ہے، اس کی حقیقت کے پیچھے چلنا کفر ہے۔ اور لیکن جو لوگ، اللہ تعالیٰ خود آگے خود فرماتے ہیں نا کہ جو لوگ جن کے دل میں کجی ہے، جو گمراہ ہے، وہ پھر متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں تو احکامات ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں سارے کام اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ تم سب بھی اللہ کی طرف لوٹ جاؤ گے، تمہارے اچھے اعمال بھی اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے، جنت کی صورت میں وہ تمہیں مل جائیں گے اعمال، اور تمہارے جو برے اعمال ہیں وہ بھی اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے، اور وہی برے اعمال تمہیں جہنم میں پہنچا دیے جائیں گے، اور وہی برے اعمال تمہارے جہنم کی صورت میں، آگ کی صورت میں، اور تکلیفوں کی صورت میں وہ تمہارے اعمال تمہیں ملیں گے۔ تو اس لیے اپنے نظریات درست کرو، اپنے اعمال ٹھیک کر لو، مکمل طور پر اسلام قبول کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔